ختم نبوت شاہ ابرار کی قرآن سے پوچھو، ختم نبوت شاہ ابرار کی قرآن سے پوچھو۔ ہو دوست کے دشمن کوئی تخصیص نہیں ہے، ہو دوست کے دشمن کوئی تخصیص نہیں ہے، کیا خلق نبی ہے کسی انسان سے پوچھو۔ سیرت سرکار دو عالم پہ کتنا ہی عمل ہو، سیرت سرکار دو عالم پہ کتنا ہی عمل ہو، یہ بات ذرا اپنے ہی ایمان سے پوچھو۔ سرکار دو عالم کی اطاعت کا طریقہ، سرکار دو عالم سے محبت کا سلیقہ، صدیق عمر حیدر و عثمان سے پوچھو۔ ماشاءاللہ بہت ہی احسن انداز میں خطاب فرما رہے تھے ہمارے اسی مدرسہ کے طالب علم، درجہ خامسہ کے طالب علم جناب حافظ محمد عزیر صاحب عقیدہ ختم نبوت اور اس کے تحفظ کی اہمیت کے حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے قبول فرمائے۔ اب بلا تاخیر آپ کے سامنے خطاب کے لیے دعوت دے رہا ہوں استاد المکرم، استاد العلماء، پیر طریقت ولی کامل حضرت مولانا محمد ارشاد احمد صاحب۔ ماشاءاللہ ابھی دستار بندی ہوا چاہتی ہے۔ اس سال الحمدللہ ہمارے مدرسہ کے جن طلباء کرام نے قرآن پاک کی تکمیل کی ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 14 بچے ہیں جن بچوں نے اس سال ہمارے مدرسے میں قرآن پاک کی تکمیل کی ہے، اور ان 14 بچوں میں سے 12 بچے وہ ہیں جنہوں نے حفظ قرآن پاک مکمل کیا ہے، اور 2 بچے وہ ہیں جنہوں نے ناظر قرآن پاک مکمل کیا ہے۔ اور پچھلے سال ہمارے اسی مدرسہ میں جن بچوں نے قرآن پاک کی تکمیل کی تھی ان کی تعداد غالباً 6 یا 7 تھی، اور اس سال الحمدللہ ہمارے مدرسے نے ترقی کی ہے، الحمدللہ اساتذہ کرام نے محنت کی ہے، اور اس سال 14 بچوں نے قرآن پاک کی تکمیل کی ہے۔ آپ مبارکباد کے مستحق ہیں، یہ بچے بھی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بچوں کے سینوں کو قرآن پاک کی حفاظت کے لیے قبول فرمایا ہے، اور اسی طرح ان بچوں کے سرپرست اور ان کے والدین بھی مبارکباد کے مستحق ہیں، اور اسی طرح وہ اساتذہ کرام بھی جن اساتذہ کرام نے محنت کی اور جان فشانی سے کام کیا اور دن رات ایک کر کے ان بچوں پہ محنت کی ہے اور قرآن پاک کی تختی بنایا ان کے دل و دماغ کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اساتذہ کرام کی محنت کو بھی قبول فرمائے، اور اسی طرح جن حضرات نے، جن مسلمان بھائیوں نے، اہل خیر نے اس مدرسے کے ساتھ تعاون کیا، مالی تعاون کیا، عشر کی صورت میں، زکوٰۃ کی صورت میں، صدقات خیرات کی صورت میں، یا کسی حوالے سے یا دعاؤں کی صورت میں اس مدرسے کے ساتھ تعاون کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے تعاون کو قبول فرمائے، وہ بھی اس کار خیر میں اور اس ثواب میں برابر کے شریک ہیں۔ جتنا ثواب ان بچوں کو ملا، پڑھنے والوں کو ملا، پڑھانے والوں کو ملا، اتنا ہی ثواب آپ حضرات کا ہے جن حضرات نے اس مدرسے کے ساتھ مالی تعاون کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس تعاون کو قبول فرمائے۔ ہمارے مدرسے کا ماہانہ خرچ اس سال ہمارے مدرسے کا ماہانہ خرچ تقریباً 2.5 لاکھ سے اب 2.5 لاکھ سے بھی زیادہ ماہانہ خرچ ہے گندم کے علاوہ، اور ہمارے مدرسہ میں شعبہ حفظ و ناظرہ کے ساتھ ساتھ شعبہ کتب درجہ خامسہ تک اسباق ہیں، اور 11 اساتذہ کرام جو اس مدرسے میں دینی تعلیم دے رہے ہیں اور آپ کے بچوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اساتذہ کرام کی محنت کو قبول فرمائے۔ اب ان بچوں کی دستار بندی ہوا چاہتی ہے، حضرات اساتذہ کرام، علماء کرام اسٹیج پر تشریف فرمائیں۔ ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ وہ ان بچوں کے سروں پہ دست شفقت بھی رکھیں اور ان کے سروں کو دستار سے نوازیں۔ اچھا جی سر ایک بچوں سر ہے حافظ محمد ارسلان بن عبد الرحمن، حافظ محمد ارسلان بن عبد الرحمن، ماشاءاللہ بھی کہتے رہیں، اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے۔ حافظ محمد ارسلان بن عبد الرحمن، ماشاءاللہ مبارک مبارک۔ حافظ محمد ثاقب علی بن اشرف، ماشاءاللہ والد بھی مبارکباد کا مستحق اور بچہ بھی مبارکباد کا مستحق۔ نمبر 2 نمبر 3 حافظ محمد عبداللہ بن عبد الوکیل،
حافظ عتیق الرحمن بن حق نواز، حافظ عتیق الرحمن بن حق نواز، حافظ محمد زبیر بن رحمت اللہ، حافظ محمد نوید بن سعید احمد، حافظ محمد عرفان بن لقمان، حافظ محمد شاہ حسین بن حیات اللہ، حافظ محمد علیان بن مشتاق احمد، حافظ محمد اختر زمان بن خان مومن، حافظ محمد خضر حیات بن احمد دین، حافظ محمد نعمان بن حق نواز، حافظ محمد سبحان بن شالم گل، حافظ محمد عدنان بن حق نواز۔ ماشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان بچوں کو مبارک کرے اور مزید دین کی خدمت اور دین کے تمام علوم کے لیے قبول فرمائے۔ اب آپ کے سامنے خطاب فرما رہے ہیں استاد مکرم، استاد العلماء، پیر طریقت ولی کامل حضرت مولانا محمد اشاد احمد صاحب دامت برکاتہ العالیہ، شیخ الحدیث جامعہ دارالعلوم عیدگاہ کبیر والا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ دل باغ باغ ہو رہا ہے اس دیہات میں، جنگل میں، اللہ تعالیٰ نے دین کا منگل بنا دیا ہے۔ اتنا بڑا عظیم تعلیمی تربیتی مرکز مخلصین کی محنت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے پورے علاقے کے لیے یوں معلوم ہوتا ہے رحمت کا ڈپو اللہ نے کھول دیا ہے۔ خوش نصیب، خوش بخت، خوش قسمت بچے، ان کے والدین، اعزاء، اقارب اس دین کے عظیم گلشن سے استفادہ کرنے والے ہیں اور اس نعمت کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے والے ہیں۔ یہ نعمت جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ان خوبصورت خوبصیرت بچوں کو عطا فرما دی، قرآن کی دولت، یہ اتنی عظیم دولت ہے، اتنی عظیم نعمت ہے۔ میرا ایمان ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں دنیا کے سارے خزانے جو اس وقت وجود میں آ چکے ہیں یا قیامت تک آنے والے ہیں، سونے چاندی کی شکل میں، ہیرے جواہر کی شکل میں، اتنے خزانے بھی زمین اگلے گی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے:
ایک صاحب خانہ اپنی زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے سونے کی گٹھڑ اٹھا کر سر پر رکھ کر تلاش کرے گا کوئی گھر مجھے ایسا ملے جس کو میں یہ زکوٰۃ کا سونا ادا کروں، جس گھر پر بھی دستک دے گا کہ یہ زکوٰۃ کا سونا ہے قبول کر لو، وہ کہے گا میرا تو اپنا کمرہ بھرا ہوا ہے، مجھے ضرورت نہیں ہے۔ زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہوگا، ہر صاحب بیت زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوں گے۔ جب خزانے اس شکل میں بھی آ جائیں، اور موجودہ شکل میں خزانوں کی جو صورت ہے آپ کے سامنے، اگرچہ آٹا تو قطار میں مل رہا ہے لیکن خزانے ملک پاکستان میں بھی بے پناہ ہیں، سارے خزانے مل کر بھی اللہ کی قسم قرآن مقدس کے ایک حرف کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے، اتنی بڑی دولت ہے۔ اس لیے تو اللہ فرماتے ہیں میری نعمت ہے، میں نے دی، اور میری نعمت کو تم گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، تمہارے بس میں نہیں۔ میرے عاجز بندے مخلوق خالق کی نعمت کو کیا شمار کریں گے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تمہارے بس میں نہیں ہے، نہیں شمار کر سکتے۔ دنیا کے سارے خزانے قرآن کے ایک حرف کے مقابلے میں بھی ہیچ، کیونکہ حرف کی تلاوت سے تو اللہ ملتا ہے۔ جب انسان قرآن کے ایک حرف کی تلاوت کرے گا تو دل میں اللہ کی محبت آئے گی، اور جب اللہ کی محبت دل میں آ جاتی ہے تو دنیا وما فیہا کے سارے خزانے بالکل بے حیثیت ہو جاتے ہیں، بے قیمت ہو جاتے ہیں، ان کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ ان بچوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرما دی۔ احادیث میں موجود ہے جب یہ نعمت اللہ اپنے کسی بندے کو عطا کرتے ہیں اور قرآن مجید وہ سینے میں محفوظ کر کے اپنے استاذ کے سامنے آخری سبق پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ملائکہ اتارتے ہیں آسمان سے، وہ ملائکہ اتر کر حفظ کرنے والے خوش نصیب بچے کی پیشانی پر بوسہ دے۔ یہ سارے بچے ایسے بیٹھے ہیں جن کی پیشانی کو ملائکہ بوسہ دے چکے ہیں، اور جب یہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں یا کریں گے، رمضان شریف میں کریں گے، ہر وقت کریں گے انشاءاللہ، تہجد میں کریں گے، اشراق میں کریں گے، اوابین میں کریں گے، تو اس وقت بھی اللہ کے ملائکہ آسمان سے اترتے ہیں۔ ہمارے ایک محقق استاذ فرمایا کرتے تھے ایک حدیث کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ نے قرآن والی نعمت اپنے ملائکہ کو بھی عطا نہیں فرمائی سوائے جبریل علیہ السلام کے، کوئی فرشتہ قرآن کا حافظ نہیں۔ اللہ نے حفظ والی دولت صرف ملائکہ میں جبریل علیہ السلام کو عطا کی، اور اپنے بندوں میں 6 سال کے بچوں کو عطا کر دی، انسانوں میں 7 سال کے بچوں کو عطا کر دی۔ بلکہ اللہ نے اپنی قدرت اور قرآن کا اعجاز ایسا بھی دکھایا، ایک ہفتے میں اپنے ایک بندے بچے کو اللہ نے ایک ہفتے میں پورا قرآن سینے میں محفوظ کروا دیا۔ امام محمد رحمہ اللہ کے والد اپنے بچے محمد کو لے کر امام ابو حنیفہ کی خدمت میں آئے، بچے کو مدرسے میں داخلہ دے دو۔ انہوں نے فرمایا داخلے کی شرط ہے بچہ قرآن کا حافظ ہو۔ لے گئے، ایک ہفتے کے بعد واپس آئے، فرمانے لگے اب تو داخلہ دے دو۔ نہیں سمجھا کیا کہا؟ اب تو۔ امام صاحب حیران ہو گئے، اب کا کیا مطلب ہے؟ سورہ فاتحہ یاد کرنے پر میں داخلہ دے دوں؟ ایک ہفتے میں تو سورہ فاتحہ یاد کی ہوگی۔
آخری ایک دو صورتیں یاد کی ہوں گی، والد کی آنکھوں میں آنسو آئے، کہنے لگے الحمدللہ میرے اس بچے نے ایک ہفتے میں سارا قرآن اپنے سینے میں محفوظ کر لیا۔ اللہ نے اپنی قدرت دکھائی، بچے کی کرامت دکھائی، قرآن کا اعجاز دکھایا۔ بندوں کو تو یہ نعمت ملی، لیکن لاکھوں اربوں کھربوں ملائکہ ہیں وہ اس نعمت سے محروم ہیں۔ حضرت جبریل کو یہ نعمت بھی اس لیے ملی کہ نعمت لانے والا بھی یہی ہے، اور اس کے ذمہ ڈیوٹی بھی لگنے والی تھی، تو نے میرے حبیب کے ساتھ قرآن کا دور بھی کرنا ہے۔ چونکہ انہوں نے دور کرنا تھا، اور دور میں تو پکے حافظ کی ضرورت ہے، تو جبریل کو بھی قرآن مجید یاد، اور آقا تو ماشاءاللہ وہ ذات ہیں جس پر اترا ہی قرآن۔ جبریل کے علاوہ کوئی فرشتہ قرآن کا حافظ نہیں، لیکن استاذ محترم ایک حدیث کے حوالے سے فرما رہے تھے، اللہ کے ملائکہ اللہ کی دربار میں درخواست کرتے ہیں، اللہ ہم تو اس نعمت سے محروم ہیں، ہمارے سینوں میں تو یہ نعمت محفوظ نہیں ہو سکی، مہربانی فرمائیں جب کوئی بندہ قرآن مجید کی تلاوت کرے، کوئی حافظ کوئی قاری، تو ہمیں آسمان سے اتر کر اس کی تلاوت سننے کا اے اللہ موقع تو عطا فرما دے۔ کیا درخواست کرتے ہیں ملائکہ کہ ہمیں قرآن سننے کا موقع مل جائے۔ چنانچہ فرشتے اتر کر حافظ قرآن کے منہ کے ساتھ اپنا منہ ملا کر قرآن کا لطف حاصل کرتے ہیں۔ یہ نعمت ملائکہ کو بھی نہیں ملی، اللہ نے ان بچوں کو عطا فرما دی۔ بہت بڑی عظیم دولت ہے، بہت بڑی عظیم دولت۔ شاید میں نے پہلے بھی عرض کیا ہو اور اکثر میں عرض کرتا ہوں، اتنی بڑی دولت ہے، اس کے ایک حرف پر اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں نامہ عمل میں درج کر لیتے ہیں، ایک حرف کی تلاوت پر۔ اور احادیث سے پتہ چلتا ہے اگر ایک حرف کی تلاوت بھی باوضو ہو، نماز میں ہو، نماز قیام کی حالت میں ہو، تو رحمت حق کو جوش آتا ہے، پھر ایک حرف کی تلاوت پر 100 نیکیاں اللہ عطا فرماتے ہیں۔ رمضان شریف کا مہینہ قریب آ رہا ہے، یہ بچے جو بالغ ہو چکے ہیں انشاءاللہ مساجد میں قرآن سنائیں گے۔ رمضان شریف میں قرآن مجید نماز کی حالت میں، قیام کی حالت میں جب کوئی بچہ پڑھے گا تو ایک حرف کی تلاوت پر اللہ 7000 نیکیاں عطا فرمائے۔ ایک حرف کی تلاوت، الف 7000، لام 7000، میم 3 حرف الف لام میم آدھے منٹ میں ادا ہو گیا، 21000 نیکیاں نامہ عمل میں درج ہو۔ یہ کوئی مولوی کا ڈھگوسلہ نہیں، پیغمبر کا فرمان ہے۔ اور اگر رمضان شریف ہے، تراویح میں یہ بچہ قرآن مجید نماز تراویح میں سنا رہا ہے محلے کی مسجد میں، رمضان آ جائے، محلے کی مسجد نصیب ہو جائے، جماعت کی نماز نصیب ہو جائے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے قاری جی، تو اب ایک حرف کی تلاوت پر اللہ کی طرف سے نظام رحمت کیا چلتا ہے؟ پاک پیغمبر کے 3 ارشادات کے مجموعہ سے پتہ چلتا ہے، اب ایک حرف کی تلاوت پر 3,64,000 نیکیاں اللہ نامہ عمل میں لکھ دیتا ہے۔ 3,64,000۔ اور جب رمضان شریف میں آخری دن میں 27 یا 29 کو یہ بچہ قرآن مجید کو ختم کرے گا، کیا خزانہ لے کر یہ گھر جائے گا؟ اخلاص کے ساتھ پڑھنے والا تراویح میں مال دولت کی محبت نہ ہو، پیسے نہ لے، محض اللہ کی رضا کے لیے قرآن سنائے،
27 یا 29 کو کیا خزانہ لے کر جائے گا میرے پاک پیغمبر کا فرمان علماء نے خلاصہ نکالا، ایک رمضان شریف میں ایک مصلی سنانے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نیکیوں کا خزانہ ملتا ہے، میرے بچے ضرور اس سبق کو یاد کریں گے۔ کیا ملتا ہے؟ 1 کھرب 70 ارب 81 کروڑ 58 لاکھ 80 ہزار نیکیاں اللہ ایک رمضان میں اپنے حافظ کو عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ صرف 2-4 آدمیوں نے کہا، کیونکہ میں نے کہا غلطی میری ہے حضرت حاجی صاحب، میں نے آخر میں کہا کیا ملے گا؟ تو مجبور ہوں حدیث کا ترجمہ کرنا ہے، ملے گی تو لے۔ میں اگر یہ بکواس کرتا 1 کھرب 70 ارب 81 کروڑ 58 لاکھ 80 ہزار ڈالر ملے گے، پھر تو سارا مجمع چیخ اٹھتا سبحان اللہ، کیونکہ ڈالروں کی قیمت ہے اور آج کل تو بہت ہی قیمت ہے۔ لیکن اللہ کی قسم ساری دنیا کے ڈالر اکٹھے ہو جائیں، قرآن کی ایک حرف کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ زور سے کہو، دل تمہارا بھی ٹھنڈا ہو، ہمارا بھی ٹھنڈا ہو۔ فرشتے جو سننے کے لیے آئے ہیں کہ حفظ قرآن کی دولت کی کیا قدر ہے بندوں کے ہاں، وہ بھی اچھی خبر لے کر اللہ کے پاس پہنچے۔ کیا ملنے والا ہے؟ 1 کھرب 70 ارب 81 کروڑ 58 لاکھ 80 ہزار نیکیاں اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں۔ سبحان اللہ۔ پھر بھی اللہ کو خوش کرنے کے لیے نہیں کہا یا تو حضرت نے کوئی کھانے پینے کا انتظام آپ کے لیے نہیں کیا، اس لیے آہستہ آہستہ کہہ رہے ہو کہ ہماری آواز ہی نہیں نکلتی فاقے کی وجہ سے۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ۔ کیا ملنے والا ہے؟ سبق یاد کرو میرے وہ بچے، خاص کر سبق یاد کریں جو حفظ کر رہے ہیں، کر چکے ہیں، اور محلے کے بچوں کو دیکھتے ہیں 10 شعر کا بستہ گلے میں لٹکا کر سکول جا رہا ہے، اس کے والدین اس لیے پڑھا رہے ہیں ڈی سی بنے گا، تھانے دار بنے گا، ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، بے شک بنے گا۔ ضرورت ہے ملک کی ضرورت ہے، ڈاکٹر ملک کی ضرورت ہے، انجینئر ملک کی ضرورت ہے، سارے کے سارے شعبے ملک کی ضرورت ہیں، لیکن اللہ کا واسطہ دے کر میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ ضرورت اس کے لیے یا ملک کے لیے کتنی مدت تک پوری ہوتی رہے گی؟ 1000 سال ڈاکٹر ڈاکٹری کرے گا، انجینئر کرے گا، عہدے دار اپنے عہدے پر 1000 سال تک رہے گا، زیادہ سے زیادہ 60 سال میں میرے خیال میں ریٹائر ہو جاتے ہیں۔ 60 سال صرف عیش و عشرت کی زندگی گزارنے کے لیے، ڈاکٹر بننے کے لیے اس وقت ساری امت کا اتفاق ہے کم از کم 1 کروڑ چاہیے۔ 1 کروڑ کے بغیر تو ڈاکٹر بنتا ہی نہیں۔ 1 کروڑ خرچ کر کے ڈاکٹر بنائیں گے، نامعلوم 4 سال کورس کرنے کے بعد ابھی ڈاکٹری کی نوبت ہی نہیں آئی، اللہ کے پاس پہنچ، کروڑ بھی گیا، بیٹا بھی گیا۔ لیکن یہ ضرورت بھی ملک کی پوری ہو رہی ہے محدود زندگی کے لیے۔ اللہ نے ہمارے ان بچوں کو جو دولت عطا کی، 1 رمضان میں کتنی خزانہ لے کر گھر گئے؟ 1 کھرب 70 ارب 81 کروڑ 58 لاکھ 80 ہزار۔ ڈاکٹر ساری زندگی یہ خزانہ جمع نہیں کر سکتا۔ یہ خزانہ کتنا جمع کر کے جا رہا ہے 1 سال میں؟ حافظہ کمزور ہے۔ 1 سال میں 1 رمضان میں پھر کہہ دو کتنا؟
اب تو مجھے بھی بھول رہا ہے، کیونکہ نیکیاں جو ہیں ڈالر ہوتے تو مجھے بھی یاد رہتا ہے۔ 1 خراب 70 ارب 81 کروڑ 58 لاکھ 80 ہزار نیکیاں، آہستہ کہو سبحان اللہ۔ نیکیوں کی قدر نہیں ہے اللہ کی قسم ہمارے ہاں، ورنہ نیکیوں پر تو گلا پھاڑ پھاڑ کر کہتے سبحان اللہ۔ بتاؤں نیکیوں کی قدر کیا ہے؟ حدیث پاک میں ہے ایک شخص کو لایا جائے گا، نیکیاں برائیاں ترازو کے پلڑوں میں آئیں گی، دونوں برابر ہو جائیں گے۔ اللہ فرمائیں گے چھوٹی سی نیکی تلاش کر لاؤ، نیکی کے پلڑے میں ڈالی جائے، تھوڑا سا یہ جھکے تمہارا کام بن جائے گا۔ پانی ہوگا تو کام بنے گا، ماشاءاللہ تمہارا کام ایک نیکی سے بنے گا، ایک نیکی سے دوڑے گا، دوستوں کے پاس جائے گا، رشتہ داروں کے پاس جائے گا، والد کے پاس، بھائیوں کے پاس، حتیٰ کہ آخری بھروسہ ماں ہے اس کے پاس جائے گا۔ کیا کہے گا؟ میرا منہ خشک تھی نا، میں مزید منہ دے وچ تپیا دے، اللہ خیر کرے، میرا سانس بند کرنے چاہتے ہیں، میں کیا کروں، میں اس کو منہ کے اندر ڈال دوں؟ ہاں پانی آزی دے کم چل سی۔ پانی کا انتظام سٹیج پر ہونا چاہیے، لازمی ہے، اور بھی آج کر ہیں گزارے والا۔ تو کیا ہوگا بھائی؟ والدہ بھی آخر میں جواب دے گی، بیٹا وہ اور وقت تھا، سردی کے موسم پیشاب کر لیتا تھا، اٹھ کر تیرے بدن کو صاف کرتی، گیری طرف سے خود سوتی، خشک جانب سے تجھے سلاتی، ساری رات تیرے لیے جاگتی، وہ اور وقت تھا۔ اب نیکی دینے کے لیے میرے پاس چھوٹی سی نیکی بھی نہیں، جا محروم ہو کر چیختا چلاتا ہوا آ رہا ہے، ترازو کے قریب پہنچا، روتا ہوا جا رہا ہے، ایک آدمی سے ملاقات ہوگی، ہمارے حضرت جیسا کوئی سخی مزاج۔ اس نے کہا کیوں روتا ہے؟ کہا نیکی کی ضرورت ہے۔ کہا میرے پاس ایک نعت کی نیکی ہے، میں نے جلسے میں پڑھی تھی، چلو تو لے جا۔ وہ نیکی دے گا، یہ آ کر نیکی کے پلڑے میں اس کو ڈالے گا، وہ جھکے گا، اللہ فرمائیں گے اس کو جنت میں لے جاؤ اور اس کو پکڑ کر لاؤ جس نے سخاوت کی ہے۔ حضرت نعت تو پڑھی تھی، اب پکڑے جا رہے ہو، خیال کرو۔ آ گیا بیچارہ، اللہ فرمائیں گے بھئی تیرے پاس تو چھوٹی سی یہی نیکی تھی، تو نے یہ بھی ضائع کر دی۔ سہارا معمولی سا تنکے کا سہارا ڈوبنے والے کے لیے کافی ہوتا ہے، وہ بھی ختم۔ کہے گا اللہ ساری زندگی مجھ سے کوئی نیکی نہ ہو سکی، لیکن اب میرے پاس چھوٹی سی نیکی تھی اور یہ پکڑا ہوا تھا، میں نے کہا اللہ کی صفت سخاوت ہے، آج میں اس صفت سخاوت کو اختیار کروں، شاید سخی کو میرے اوپر بھی رحم آ جائے، اس لیے میں نے یہ نیکی اس کے حوالے کر دی۔ اللہ فرمائیں گے تو محتاج ہو کر سخاوت کر رہا ہے، جا میں نے تجھے بھی اس کے ساتھ جنت میں پہنچا۔ ایک نیکی کی وجہ سے 2 آدمیوں کی بخشش کا فیصلہ ہوگا، اس وقت پتہ چلے گا نیکی زیادہ قیمتی ہے یا ڈالر؟ کیا زیادہ قیمتی ہے؟ یہ نیکیاں کب ملیں گی؟ دینی مدرسے میں ملیں گی، علماء کی صحبت میں ملیں گی، قرآن کی تلاوت میں ملیں گی،
سارا قرآن اگر یاد نہیں بھی کر سکتے میرے بھائیوں، خدا را میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر عرض کرتا ہوں، اور اس لیے عرض کرتا ہوں میرے محبوب پیغمبر کی تمنا ہے، میں چاہتا ہوں اپنے پیغمبر کی تمنا امت کے سامنے رکھ دوں۔ وہ تمنا کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے میرے ہر امتی کے دل میں سورہ یاسین ہونی چاہیے۔ ہے پروگرام؟ کل سے مسجد میں آ کر یاسین 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 پڑھو گے، آپ کہیں گے ہم تو بوڑھے یپ ہو گئے، ہمارا عقل کام نہیں کرتا، ہمیں کہاں سورۃ یاسین یاد ہو سکتی ہے؟ ایمانداری سے بتاؤ، تم سے میں فتویٰ لیتا ہوں، آج ہی اگر شہباز شریف رحمت اللہ علیہ یہ اعلان کر دے جو بوڑھا 80 سال سے متجاوز مسجد میں جا کر سورہ یاسین یاد کرے گا 1 سال کے اندر، سال کے بعد بے نظیر بھٹو کی طرح اس کا بھی مہینے کا وظیفہ جاری ہو جائے گا۔ سورہ یاسین یاد کرنے کے بعد ہر مہینے اس کو 10,000 ملیں گے۔ آپ کو گھروں میں بوڑھے نظر آئیں گے یا مسجد میں؟ سارے کے سارے بوڑھے کہاں ہوں گے؟ مسجد میں۔ کہیں گے مسجد میں اللہ کا قرآن ہے، ہم کیوں محروم ہوں؟ 10,000 کے لیے یاسین یاد کرنا آسان ہے، اور یاسین کے لفظ پڑھنے میں کتنا نیکیاں ملیں گی۔ رمضان کی نماز محلے کی مسجد میں لفظ یاسین تقریباً 3 حرف بنتے ہیں، 1 حرف پر 3,64,000، تو 10 لاکھ نیکیاں صرف یاسین کے لفظ پر ملیں گی۔ تو یہ لینے کی چیز ہے یا چھوڑنے کی چیز ہے؟ اصل دولت یہی ہے۔ احادیث میں تو یہاں تک موجود ہے، چلو سورہ یاسین بھی یاد نہیں ہو سکتی، سورہ اخلاص کو یاد کر کے بکثرت اس کی تلاوت کرو، پھر دیکھو اس کا رنگ۔ اور دیکھا ہے صحابہ نے، علماء نے احادیث کی روشنی میں دیکھا۔ حضرت معاویہ ابن معاویہ مزنی صحابی رسول ہیں، بیمار ہیں، مدینہ منورہ میں ہیں، آقا غزوہ تبوک میں تشریف لے گئے، جو ہی وہاں پہنچے جبریل آ گیا کہ آپ کے صحابی کا تو انتقال ہو گیا ہے، آپ جنازہ پڑھنا چاہیں گے؟ آقا نے فرمایا 1000 میل کا سفر میں تبوک میں، صحابی مدینے میں، کیسے جنازہ؟ فرمایا اللہ نے مجھے بھیجا ہے، اللہ اپنی قدرت سے آپ سے جنازہ پڑھوانا چاہتا ہے۔ فرمایا واہ واہ، میں تو چاہتا ہوں میں اپنے صحابی کا جنازہ پڑھوں۔ جبریل علیہ السلام نے پر مارا، معاویہ کا جنازہ تبوک میں حضور کے سامنے آ گیا۔ غائبانہ نماز جنازہ نہیں، جنازہ حضور کے سامنے، اور حضور امام بن کر جنازہ پڑھا رہے ہیں، صحابہ نے صفیں باندھی۔ جنازے سے فراغت کے بعد جبریل نے عرض کی، اے اللہ کے پاک پیغمبر، آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ اس جنازے میں فرشتے بھی اترے ہوئے ہیں؟ آقا نے فرمایا غیب کی خبریں تو تو ہی بتلاتا ہے، بتلا کتنی مقدار میں فرشتے آئے ہوئے ہیں؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا آپ کے صحابی کے جنازے میں ملائکہ کی 2 صفیں لگی ہوئی ہیں، اور ہر صف میں 70,000 فرشتہ موجود ہیں۔ آقا کا دل باغ باغ ہو گیا، چہرہ جگمگا اٹھا۔ آقا نے فرمایا اتنی شان میرے صحابی کو کیسے مل گئی؟ میں جنازہ پڑھا رہا ہوں، ملائکہ جنازے میں اترے ہوئے ہیں، یہ مقام ملا کس سبب سے؟ جبریل علیہ السلام نے کہا آپ کے صحابی کو سورہ اخلاص سے پیار تھا، بڑی کثرت سے سورہ اخلاص کی تلاوت کیا کرتا تھا، اللہ نے اس کا صلہ اس شکل میں عطا فرمایا۔ آپ جنازہ پڑھا رہے ہیں اور ملائکہ جنازے میں شریک ہے، تو کیا خیال ہے کم از کم روزانہ 100 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت کریں گے؟ اتنا آسان کم ہے بھائی،
سورہ اخلاص کی تلاوت روزانہ صبح کے وقت شام کے وقت 100 مرتبہ کر لو تو کیا ملے گا؟ جب جنازہ اٹھے گا انشاءاللہ تمہارے جنازے میں بھی ملائکہ شریک ہو جائیں گے۔ اگر اتنا بھی نہیں کر سکتے، گئے گزرے ہیں ہم، تو اتنا تو کلام اللہ سے محبت کا اظہار کر دو نا میرے بھائی، اتنا جیسے ایک پاولی نے کیا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ماشاءاللہ۔ اب آپ کے نعت کی حیثیت کمزور ہو جائے گی، چلو نیکی تو محفوظ ہے انشاءاللہ، وہاں کام آئے گی۔ پاولی کا جنازہ، جنازے میں جنید بغدادی کی شرکت۔ جنازے سے فراغت کے بعد جنید بغدادی فرمانے لگے، بھائی تحقیق کرو یہ کون سا عمل کرنے والا تھا؟ اس پاولی کپڑا بننے والے جولاہ کے جنازے میں نے جو انوار و تجلیات دیکھے، میں نے کسی ولی کے جنازے پر ایسے انوار نہیں دیکھے۔ دیکھو کیا نیکی کرتا ہے۔ تحقیق سے پتہ چلا بیچارہ قرآن سے محبت کرتا تھا، کوشش کرتا تھا، نہ پڑھ سکا، نہ ناظرے، نہ حفظ، بس اتنا صبح نماز کے لیے جاتا مسجد میں، نماز سے فارغ ہو کر سیدھا جالے پر پہنچ کر اللہ کا کلام اٹھا کر سینے سے لگاتا، آنکھوں پر رکھتا، سر پر رکھ کر، یہ میں اپنی بات نقل نہیں کر رہا، مولانا علی محمد صاحب جس نے کئی سال بخاری شریف پڑھائی، سید حسین احمد مدنی کا شاگرد، اتنا مختصر سا وجود، ہمارے صدر مولانا عبد الخالق صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے کبیر والا کے مدرسے کے بانی تھے، یہ ان کا خاص شاگرد تھا، چھوٹا سا قد، بکریاں چراتے چراتے چھوڑ کر علم حاصل کرنے لگا، وقت کا شیخ الحدیث کہتے ہیں یہ ایسا شیخ الحدیث ہے، اس کو ڈبی میں بند کر دو، چھوٹی سی ڈبی ہو اس میں بند کر دو، جب حدیث پڑھانے کا وقت ہے منہ کھولو اور مسند پر بٹھا دو، پھر کہے گا قال قال رسول۔ یہ ان کی بات میں نقل کر رہا ہوں۔ سر پر قرآن رکھ کر بار بار یہ کہتا، واہ 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 میرے رب کا کلام، واہ واہ میرے رب کا کلام۔ جنید بغدادی کو جب یہ پتہ چلا، فرمایا قسم اٹھا کر کہہ سکتا ہوں قرآن کی محبت نے اس کے جنازے میں انوار کی بارش برسوا۔ کوئی قرآن محبت کی چیز ہے، اس سے محبت قائم کریں۔ دو ہی تو نعمتیں ہیں بھائی اس دنیا میں، اللہ کو حاصل کرنے کے لیے دو نعمتیں، ایک قرآن کی نعمت اور دوسری نعمت ہے اہل اللہ کی صحبت۔ بس خوش قسمت لوگ ہیں وہ جن کو نعمت قرآن حاصل، یا اگر اس سے محروم ہیں تو کسی بزرگ کی صحبت حاصل ہے۔ یاد رکھنا یہ بھی تریاق ہے، تریاق، اللہ والوں کی صحبت کایا پلٹ دیتی ہے۔ چھوٹا سا واقعہ عرض کر کے میں مقصودی حضرات کو دعوت دیتا ہوں۔ ہم تو گویا کہ چونکہ چنانچہ پانی نہیں پلاتے، تفصیلی بھی تیرے ذمہ لازم ہے، میں اگر زندہ رہا آج میں واپس تو شاید نہیں آ سکوں گا، کیونکہ ایک سٹے سیکٹری نے میرے بارے میں کہہ دیا اس کا آخری بخاری کا سبق ہے۔ میں نے کہا جان چھوٹی دو نعمتیں ہیں بھائی، نعمت قرآن اور اہل اللہ کی صحبت۔ غنیمت سمجھو، اس دور میں اللہ کی محبت اپنے دل میں رچانے بسانے کے یہ دو ذریعے ہیں۔ قرآن سے یاری لگا لو یا یار سے یاری لگا لو، جو اس کا یار ہونا اس سے یاری لگا لو۔ جب یار سے یاری لگائیں گے تو وہ یار بھی ہمارا یار بن جائے۔ یار کا یار یار ہوتا ہے، یار کا یار
جب ہم اس کے یار سے یاری لگائیں گے تو وہ بھی ہمارا یار بن جائے گا۔ اللہ والے نے کہہ بھی دیا ہے ان سے ملنے کی یہی ایک راہ، جو ان کو ملنا چاہتا ہے، اپنے دل میں بسانا چاہتا ہے، ان سے ملنے کی یہی ایک راہ کہ ملنے والوں سے راہ پیدا کر۔ ملنے والوں سے، جن کا آنا جانا ادھر لگا ہوا ہے نا، اس سے یاری لگا لو۔ چیونٹی کا خیال ہو گیا میں کیا کعبۃ اللہ جانا چاہتی ہوں، چیونٹی مکوڑا۔ ایک بیچارہ شادی کی اس نے عورت سے، عورت بھی چچری تے خامد بھی چچرا، بڑے پریشان، رات کے وقت ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے، راز نہ کھلے۔ عورت بیچاری ناقصات العقل والدین ہوتی ہے، کوئی مکوڑا جا رہا تھا، اس نے کہا متوڑا ہے متوڑا، خامد نے کہا ہتو جائیں ہتو جائیں، ماشاءاللہ چلو اب گزارا چنگا، چل پہنچ۔ چیونٹی جانے والی تھی بیت اللہ، کسی اللہ والے نے لکھا، اس کی خواہش تھی میں بیت اللہ جاؤں، پھر چیونٹی آگے پہاڑ ہیں سمندر ہیں کیسے جائے گی؟ کسی محقق نے اس کو بتلایا حرم کے کبوتر آتے ہیں اس علاقے میں، اترتے ہیں زمین پر آتے ہیں دانے چگتے ہیں، چیونٹی اگر تو بیت اللہ جانا چاہتی ہے تو کبوتر جو بیت اللہ کا اترے نیچے اس کے پاؤں کو پکڑ لے، ایک اڑان میں تجھے بیت اللہ لے جائے گا۔ اللہ والوں نے قسمیں اٹھا اٹھا کر کہا اور فرمایا 1400 سال کا تجربہ ہے، جس نے بھی کسی اللہ والے کے پاؤں کو پکڑا اس کا پاؤں بھی جنت میں، اللہ والے کے پاؤں پکڑنے والا بھی جنت میں، وہ اللہ کے پاس پہنچے گا۔ اور ایک نہیں دو نہیں ہزاروں واقعات ہیں، شرابی اللہ والے بن گئے، بدمعاش اللہ والے بن گئے صحبت کی برکت سے۔ اللہ اکبر۔ حضرت خواجہ عزیز الحسن صاحب مجذوب، یہ دنیا کا آدمی تھا، ٹائی لگانے والا، پتلون پہننے والا، شیو کرنے والا، لیکن اللہ والے کی صحبت میں آ گیا تو شکل ہی بدلی، کردار بھی بدلا۔ ان کی شکل کو دیکھ کر ایک شرابی ہندوستان کا شاعر جگر مراد آبادی، اس کے سامنے جب خواجہ صاحب آئے اس کی شکل کو دیکھا، کہنے لگا یہ ٹوپی کہاں سے لائے، یہ داڑھی کہاں سے لائے، یہ سفید لباس کیسے لائے، کہاں سے لائے، یہ پیاری شکل کہاں سے لائے، مجھے بھی مل سکتی ہے؟ خواجہ عزیز الحسن صاحب مجذوب نے فرمایا ہاں، تھانہ بھون میں ایک بیٹھا ہے اللہ کا عاشق، اس کی خدمت میں آ جا تجھے بھی مل جائے گا۔ کہنے لگا میں تو شراب پیتا ہوں، کیا شرابی کو وہ قبول کر لیں گے، اپنی خانقاہ میں آنے کی اجازت دیں گے؟ خواجہ صاحب نے کہا یہ تو میں ٹھیکہ نہیں لے سکتا، بہرحال ملتی وہاں ہے، شراب محبت وہاں بک رہا ہے، آؤ خریدار بن کر۔ اور شراب محبت عجیب ہے، جب یہ مل جاتا ہے تو زندگی بدل جاتی ہے۔ کہنے لگا میں جاتا ہوں لیکن وہ تو مجھے دھتکار دیں گے، اپنی خانقاہ میں نہیں آنے دیں گے، کہتے ہیں میں اس کا ذمہ تو نہیں لیتا، بہرحال اگر آپ آئیں تو شاید کام بنے۔ خواجہ صاحب نے اس کی جو گفتگو تھی حضرت تھانوی کو آ کر بتا دی، بڑا مشہور شاعر شرابی جگر مراد آبادی، حضرت اس نے کہا میں آنا چاہتا ہوں، کیا خانقاہ میں مجھے حضرت اجازت دیں گے؟ تو حضرت تھانوی نے فرمایا خواجہ صاحب تم نے اس کو کیا جواب دیا؟ میں نے کہا میں تو ٹھیکہ نہیں لیتا، خانقاہ میں شراب کی کہاں گنجائش، میں تو ذمہ داری نہیں لیتا۔ حضرت تھانوی نے فرمایا تو نے صحیح جواب نہیں دیا، اگر اللہ کا پاک پیغمبر کافروں کو مسجد میں ٹھہرا سکتا ہے ان کی اصلاح کے لیے تو تھانوی اپنی خانقاہ کا دروازہ نہیں کھول سکتا فاسق مسلمان کے لیے؟ جاؤ جا کر اس کا پیغام دے دو، آ جاؤ، خانقاہ میں رہ کر تو اجازت نہیں ہوگی،
میں اپنے مکان کا کمرہ اس کے حوالے کر دوں گا، وہ جانے خدا جانے۔ جب یہ پیغام ملا تو زارو قطار رونے لگا، آ گیا اور آ کر کہا حضرت میں وہی شکل لینے آیا ہوں جو خواجہ عزیز الحسن کو ملی ہے۔ فرمایا پھر کچھ ارہ چلانا پڑے گا نفس پر، خواہشات کو قربان کرنا پڑے گا۔ فرمایا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ میرے لیے 4 دعائیں کر دیں، میں نے اپنے آپ کو آپ کے سپرد کر دیا ہے۔ حضرت نے فرمایا کیا دعائیں؟ کہنے لگا ایک دعا تو میرے لیے یہ کر دیں، صحبت میں آ گیا ہوں، دعا کر دیں اللہ مجھے شراب سے توبہ کی توفیق بخشے، سچی توبہ کر لوں، شراب چھوڑ جاؤں۔ دوسری دعا میرے چہرے پر بھی وہی سنت کا نور آئے جیسے عزیز الحسن کے چہرے پر آ گیا۔ اور تیسری دعا یہ کر دیں اللہ مجھے حج کی سعادت کی نصیب فرما دیں۔ چوتھی دعا یہ بھی کر دیں اللہ زندگی بھر کے شراب کے گناہوں کو معاف کر کے میرے لیے مغفرت کا فیصلہ بھی کر دیں۔ حضرت نے ہاتھ اٹھائے، 4 دعائیں کی، بس دعا کرنی تھی۔ دل میں توبہ کا عزم اتنا پختہ ہوا، اب شراب دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں، چھوڑا شراب، کمزور ہو گئے، مرنے کے قریب پہنچ گئے۔ بڑا آدمی تھا، ڈاکٹروں کا بورڈ مقرر ہوا، تشخیص کی، انہوں نے فیصلہ دیا ابھی مرتا ہے، ابھی مرتا ہے، ابھی مرے گا، جلدی کرو اس کو شراب کے قطرے پلاؤ ورنہ تو یہ گیا۔ خواجہ عزیز الحسن صاحب اور دوسرے رفقا بھی تھے، رشتہ دار بھی تھے، تو جگر نے کہا ذرا ڈاکٹروں کو میرے سامنے لاؤ۔ آ گئے، انہوں نے بتلایا تشخیص یہ بتلاتی ہے آپ کی موت کا وقت قریب ہے، چھوڑنا بھی چاہتے ہیں آہستہ آہستہ چھوڑیں، ایک دم چھوڑنے سے موت کا خطرہ قوی ہے۔ تو جگر نے بڑی عجیب بات کی، اگر میں نے پی لی تو کیا خیال ہے کب تک زندہ رہوں گا؟ کہا 2 4 10 سال گزر جائیں گے، چھوڑ دی تو کب مروں گا تمہاری تحقیق کے مطابق؟ کہا چند منٹوں میں۔ کہا تمہارا یہ فیصلہ ہے، جگر کا فیصلہ بھی جگر تھام کر سن لو، میرا فیصلہ یہ ہے شراب پی کر میں زندہ رہوں یہ زندگی لعنت والی زندگی ہوگی، شراب چھوڑ کر مر جاؤں یہ رحمت والی موت ہوگی۔ جگر لعنت والی زندگی پر رحمت والی موت کو قبول کر، یہ فیصلہ سنایا، پوری قوت کے ساتھ سنایا۔ علماء نے لکھا اللہ تعالیٰ نے 10-12 سال جگر کو زندہ بھی رکھا، موت سے 3 دن پہلے زبان پر ذکر جاری، صبح و شام ذکر کرتے کرتے ذکر کی حالت میں اللہ کے پاس پہنچ گئے۔ 70 سال کا شرابی، شراب کا رسیہ، اللہ والے کی صحبت میں آ کر ولی اللہ بن کر اللہ کے پاس پہنچ گئے۔ بھائی یہ نعمت اگر مل سکتی ہے یا نعمت قرآن کے ذریعے سے یا اہل اللہ کی صحبت کے ذریعے سے۔ کسی اللہ والے نے کہا قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دے، یہ آگ لگتی نہیں لگائی جاتی، یہ خود نہیں لگتی، لگانا پڑے گا۔ ایک گمراہ شخص کہنے لگا اللہ والے کو کیسے اللہ ملتا ہے؟ ایک کہہ کر سوال کر کے بیٹھا تھا وہ اللہ والا اوپر، اس نے کہا میں رسی لٹکاتا ہوں تو اوپر آ جا، میں تجھے اس سوال کا جواب دے دوں گا۔ اس نے رسی پکڑی، اوپر انہوں نے کھینچی اپنے مریدین کے ذریعے سے، کہا کیا سوال ہے؟ کہا میں اللہ تک پہنچنا چاہتا ہوں، کیسے ملے گا؟ فرمایا تو زمین پر چل رہا تھا، میں نے اوپر رسی کے ذریعے سے کھینچا، میرے قریب آ گیا۔ اللہ کی رسی دین کی شکل میں، اسلام کی شکل میں لٹکی ہوئی ہے،
مضبوطی کے ساتھ اس کو پکڑ لو، اللہ اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ لیکن صحبت شرط ہے اہل اللہ کی۔ اگر صحبت اختیار کرو گے، قرآن کو سینے میں محفوظ کرو گے، سارے قرآن کو یا اس کے کچھ حصے کو، انشاءاللہ اللہ کی محبت آئے گی۔ جب آئے گی تو کیا رنگ دکھائے گی؟ کسی اللہ والے نے کہا پھر دل گلستہ ہو جائے گا۔ دل گلستہ تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار، دل بیاباں ہو گیا، عالم بیاباں ہو گیا۔ دل ویران ہوتا ہے تو پھر سارا جہان ویران ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں دل کے آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ نہ صحرا سے ہے کچھ رغبت نہ ساغر یاد آتے ہیں، نہ صحرا سے ہے کچھ رغبت نہ ساغر یاد آتے ہیں، مجھے ہر حال میں ساقی کوثر یاد آتے ہیں۔ کسی مجلس میں جب ذکر رسول پاک ہوتا ہے، کسی مجلس میں جب ذکر رسول پاک ہوتا ہے، مجھے اس وقت اصحاب پیمبر یاد آتے ہیں۔ مخالف جب سناتا ہے مجھے آزار کی باتیں، مخالف جب سناتا ہے مجھے آزار کی باتیں، مقدس ذات پر طائف کے پتھر یاد آتے ہیں۔ شب ہجرت کا قصہ جب بھی مجھ کو یاد آتا ہے، شب ہجرت کا قصہ جب بھی مجھ کو یاد آتا ہے، نبی کے ہم سفر صدیق اکبر یاد آتے ہیں۔ کبھی ایوان باطل میں جو ہلچل ہونے لگتی ہے، کبھی ایوان باطل میں جو ہلچل ہونے لگتی ہے، عمر فاروق کے اس وقت تیور یاد آتے ہیں۔ لقب عثمان کا ذوالنورین جب سے میں نے جانا ہے، لقب عثمان کا ذوالنورین جب سے میں نے جانا ہے، مجھے اس وقت سے عثمان برابر یاد آتے ہیں۔ ہماری بزدلی تبدیل ہو جاتی ہے جرت سے، ہماری بزدلی تبدیل ہو جاتی ہے جرت سے، جو خیبر یاد آتا ہے، جو حیدر یاد آتے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت ہی بہترین انداز میں خطاب فرما رہے تھے، ایمان افروز وجد آفری خطاب فرما رہے تھے، استاد المکرم استاذ العلماء حضرت مولانا محمد ارشاد احمد صاحب، اللہ تبارک و تعالی ان کے اس بیان کو قبول فرمائے اور ہمارے سننے کو بھی قبول فرمائے۔ الحمدللہ اس وقت